زبان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہاتھوں کو کر سکتے ہیں، ناک کو کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو دماغ ہے اس کا کیا کریں گے آپ؟ دماغ ہر وقت انسان کا چل رہا ہوتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا انسان کئی زیادہ مسائل کا، پریشانیوں کا شکار ہے، اور ان میں جو سب سے اولین جو پریشانی ہے، جس کو میں کہوں اگر جو مرض ہے، وہ ہے ذہنی امراض۔ یہ جو مینٹل ہیلتھ ہے نا، مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں، اور یہ جو دماغ سے متعلق، برین سے متعلق جو ڈیزیز ہیں، اس کا انسان جو ہے آج بہت زیادہ شکار نظر آتا ہے، اور ہر دوسرا آدمی جو ہے اس کے ساتھ نفسیاتی پرابلم ہے، اس کے ساتھ دماغی کوئی مرض ہے۔ اچھا، انسان کا جو فزیکل پرابلم ہوتی ہے نا، کہ سردی لگ گئی، بخار ہو گیا، نزلہ زکام ہو گیا، اچھا کوئی چوٹ لگ گئی اور کوئی ایشو ہو گیا، اس کو آنکھ خراب ہو گئی، دانت میں درد ہو گیا، اور جسم میں کہیں درد ہو رہا ہے، سر کا درد ہو گیا، اس کو سب لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور اس کو بیماری بھی سمجھا جاتا ہے کہ ہاں بھئی یہ بیماری بھی ہے، اور اس کو لوگ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ٹھیک ہے جی یہ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ جو مینٹل ڈیزیز ہوتی ہے نا، دماغی امراض، ایک تو لوگ ان کو مرض نہیں سمجھتے، اور دوسرا اگر کوئی آدمی کسی کے سامنے اظہار کرے نا کہ یار میرے ساتھ کوئی نفسیاتی پرابلم چل رہی ہے، کوئی الجھن کا شکار ہوں، کوئی دماغی کوئی پرابلم چل رہی ہے، تو لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے، بلکہ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کو کئی قسم کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم توہم پرستی کا شکار ہو، اور تم جو ہے وہ کمزور آدمی ہو، اور تمہارے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے، تم ناشکرے ہو، اور تم جو ہے صرف تم باتیں کرنا جانتے ہو، اور بس کمپلین کر رہے ہو۔ اللہ کا شکر ادا کرو، تم بالکل ٹھیک ہو، اللہ کا شکر ادا کرو، تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور تم جو ہے وہ کہہ رہے ہو کہ جی میرے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ چل رہا ہے، ذہنی مرض چل رہا ہے۔ تو عام طور پہ آپ دیکھیں کہ گھروں میں، دوستوں میں، فیملی میں آپ کو یہی باتیں سننے کو ملیں گی۔ اور اچھا، کسی کے ساتھ اگر یہ ایشو ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ نفسیاتی مریض آ گیا ہے، اس شخص کو کہتے ہیں یہ نفسیاتی مریض ہے، یہ وہمی ہے، اور یہ جو ہے وہ یہ مجنون ہو رہا ہے، پاگل ہو گیا ہے، مطلب اس قسم کی باتیں سننے کو ملیں گی۔ تو اب یہ جو بیچارہ جو مریض ہوتا ہے، اب یہ مریض پریشان ہے کہ بھئی کروں کیا، میں میرے ساتھ تو پرابلم چل رہی ہے، اور لوگ اس کو سمجھ نہیں رہے۔ تو لہذا ناظرین، یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے اس دور کا۔ تو اچھا، میں تھوڑا سا آپ حضرات کے سامنے، میں کوئی ڈاکٹر تو ہوں نہیں، نہ میں کوئی جو ہے وہ سائیکیٹرسٹ ہوں کہ بھئی آپ کا کوئی سائیکالوجیکل علاج کروں گا، تو میں تو ایک دین کا طالب علم ہوں، اور اس حوالے سے ہی گفتگو کروں گا۔ دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو جسم دیا ہے نا، یہ جسم ہے مرکب روح اور جسد کا۔ انسان کا ایک جسد ہے، جسد کہتے ہیں جس کے اندر جو آنکھیں ہیں، کان ہیں، اور یہ حواس خمسہ جس کو کہا جاتا ہے، حواس خمسہ جس سے انسان جس حس ہوتی ہے، جس سے انسان کچھ ادراک حاصل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے اور دیکھ کر علم حاصل کرتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، سن کے علم حاصل کرتا ہے، ناک سے جو ہے سونگھتا ہے، قوت شامہ جس کو کہتے ہیں، اس سے اس کو پتہ چلتا ہے۔ پھر اسی طرح سے قوت ذائقہ ہے کہ جو زبان سے جو ہے وہ انسان کوئی چیز منہ میں رکھتا ہے، اس سے ٹیسٹ حاصل کرتا ہے۔ تو لہذا یہ حواس خمسہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ
یہ تو ظاہری اعضاء ہے نا. پھر جو رئیس الاعضاء ہے، جو پورے جسم کا جو بادشاہ ہے، وہ قلب ہے. اور اسی لیے حدیث میں ان فی الجسد لمضغہ کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. فَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ خراب ہے تو پورا کا پورا جسم خراب ہے. اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الا وہی القلب، اور وہ جو ہے وہ دل ہے. تو لہذا اب دیکھیں ساری چیزیں ٹھیک ہوں، آنکھ کان سارے جسم کے ہاتھ پاؤں ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن اگر انسان کا دل ہی کمزور ہے، دل اس کا خراب ہو گیا ہے، تو کہتے ہیں نا جب دل خراب ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، ختم، بندہ جو ہے وہ انتقال کر جاتا ہے، اس کا ہارٹ فیلئر ہو گیا. تو لہذا اب یہ رئیس الاعضاء، یہ باطنی اعضاء کے اندر کیا ہے؟ جگر ہے، اور اسی طرح سے لیور ہو گیا، اور یہ ہارٹ ہو گیا، برین ہو گیا. دیکھیں یہ سارے کڈنی ہو گئی، یہ سارے اعضاء ہیں جو انسان کے باطنی اعضاء ہیں جو انسان کے اندر فنکشن کرتے ہیں، تو انسان جو ہے موو کرتا ہے. اور اسی طرح سے ظاہری اعضاء ہیں، یہ تو اس کو ہم کہتے ہیں جسد. اور اس کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے روح. اب روح جو ہے وہ امر ربی ہے. اور تیسری بھی ایک چیز ہوتی ہے جس کو نفس کہا جاتا ہے. اور نفس جو ہے وہ اس کی پھر 3 قسمیں ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، اور نفس مطمئنہ. تو لہذا ناظرین اب انسان ان چیزوں کا مرکب ہے. اچھا میں نفس کے اوپر اور ان کے اوپر گفتگو نہیں کرنا چاہتا. میری گفتگو جو ہے وہ ذہنی امراض اور ڈپریشن اور انگزائٹی اور یہ جو ساری چیزیں ان کو لے کر ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ چیزیں ہو گئیں. تو لہذا ناظرین اب انسان جو ہے اگر وہ آنکھیں بند کر لے تو اس کا دیکھنا بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ آنکھیں بند ہو گئی، مجھے نظر نہیں آ رہا. آپ آنکھیں بند کر لیں، میں آپ کو نظر نہیں آؤں گا. آپ کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، آپ کو میری آواز سنائی نہیں دے گی. اسی طرح زبان بند کر لیں، آپ بول نہیں سکتے. اسی طرح ناک کو بند کر لیں، آپ سونگھ نہیں سکتے. اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ ہاتھوں کو کنٹرول کر لیں تو آپ پکڑ نہیں سکتے. لمس جسے قوت لامسہ کہا جاتا ہے کہ آدمی ہاتھ سے جو ہے ٹٹول کے بتاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. اب یہ حواس خمسہ کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک چھٹی چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں دماغ. اب دیکھیں دل جو ہے نا، دل دھڑکتا رہے گا. اس کے اندر جب تک اس کی دھڑکن باقی ہے، حرارت باقی ہے، تو انسان زندہ ہے. تو اور جیسے ہی اس کا دھڑکنا بند ہو جائے تو انسان مر جائے گا. لیکن دل کی دھڑکن کے اوپر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. ٹھیک ہے، کبھی تیز ہوگی، کبھی ہلکی ہو جائے گی. اگر بند ہو گئی خدا نخواستہ تو بندہ کیا. اسی طریقے سے جو انسان کے جو باطنی اعضاء میں جس کو آپ کہیں کہ پرائم منسٹر، وزیر اعظم جو ہے وہ دماغ ہے. اب دماغ جو ہے ناظرین، یہ جو دماغ ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، بڑا سینسٹیو یہ جگہ ہے. اس کا کام بڑا اہم ہے. یہ کیا ہے کہ اس کو آپ بند نہیں کر سکتے، آپ اس کو روک نہیں سکتے. آنکھیں بند کر کے آپ آنکھوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کان میں روئی ٹھوس کے کانوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، زبان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہاتھوں کو کر سکتے ہیں، ناک کو کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو دماغ ہے اس کا کیا کریں گے آپ؟ دماغ ہر وقت انسان کا چل رہا ہوتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے، دماغ میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. اب ہوتا کیا ہے ناظرین، دیکھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ دماغ جو ہے انسان کا، وہ جب انسان سو بھی رہا ہو نا تو اس وقت بھی وہ سو نہیں رہا ہوتا، دماغ پھر بھی چل رہا ہوتا ہے. یعنی لاشعوری طور پر وہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ٹریول کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، جو خواب آپ کو آ رہے ہیں. تو اب کیا ہے کہ اور یہ تھک جاتا ہے. اب یہ اتنا تھک گیا ہے کہ اچھا تھکتا کیوں ہے ناظرین؟ تھکتا اس وجہ سے ہے کہ یہ زیادہ تر جو شیطان ہے نا، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ انسان کو اس کے ماضی کے اندر جو ہے وہ الجھا کے رکھ دے. ماضی کے اندر اس کو رکھتا ہے اور مستقبل کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ سامنے رکھتا ہے، اور ماضی جو ہوتا ہے وہ اس سے نکلنے نہیں دیتا. اب ماضی میں دیکھیں بہت سارے لوگ ہوں گے، آپ دیکھیں زیادہ تر آپ کو لوگ ایسے ملیں گے جو ماضی میں رہتے ہیں اور وہ ماضی سے نکلنا ہی نہیں چاہتے. اچھا اب ان میں سے ایک طبقہ ایسا ہوگا جو ماضی کی تلخ یادیں لے کر ساتھ چل رہا ہوگا. آپ جب بیٹھیں گے وہ اپنے ماضی کا تذکرہ شروع کر دیں گے، اپنے پاس کا تذکرہ کریں گے. وہ کہیں گے کہ جی میرے ساتھ یہ ظلم ہوا، میرے ساتھ یہ ایشو تھا، میرے ساتھ وہ تھا، ہمارے گھر میں غربت تھی، ہم جو ہے ہمارے والد محنت مزدوری کرتے تھے، والدہ یہ کرتی تھی، ہم یہ کرتے تھے، ہم نے چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھا، ہم نے سوکھی روٹی کھا کر پڑھا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہمارے گھر کا یہ تھا. اور جتنی اس کی زندگی کی محرومیاں ہیں، جتنی تلخیاں ہیں،
کسی نے ماضی میں اگر کچھ کہا تھا تو اس کو لے کر چل رہے ہیں کہ اس نے فلاں وقت میں اس نے مجھے یہ کہا تھا، فلاں نے کچھ بری بات کی تھی، فلاں نے اس طرح سے میرے ساتھ بیہیویئر کیا تھا، بیہیویئر تھا اس کا، فلاں کا رویہ ایسا تھا، فلاں کا یہ تھا، میں نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں نے ماضی میں یہ اچھائیاں کی تھیں، میں نے یہ کیا تھا، میں نے اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے یہ کیا، میں نے اپنے بڑے بھائیوں کے لیے یہ کیا، میں نے اپنے والدین کے لیے یہ کیا، میں نے اپنے دوستوں کے لیے یہ کیا، میں نے اپنے رشتہ داروں کے لیے یہ کیا، میں نے فلانے کے لیے یہ کیا، فلانے کے لیے کیا۔ وہ ہر وقت دیکھیں کہ وہ ماضی میں رہے گا، وہ کہے گا جی ہم جس ملک میں آئے تھے تو یہاں سردی بہت ہوتی تھی، ہم نے ایک ایک کمرے میں رہ کے گزارا کیا، ہم نے 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے کام کیے، ہم نے اوور ٹائم لگائی، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے یہ، یعنی وہ ہر وقت آپ دیکھیں کہ وہ ماضی کے اندر رہتا ہے اور ماضی کے اندر گھوم رہا ہے، ماضی کے اندر گھوم رہا ہے، ماضی کی جو تلخ یادیں۔ اب ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس وقت اس کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے، اب وہ بیٹھا ہوا ہے، ماضی میں آج سے 10 سال پہلے اس کو کسی نے کچھ کہا تھا، اب وہ اس کو سوچ سوچ کے پریشان ہو رہا ہے، غصے میں آ رہا ہے کہ فلاں بندے نے میرے کو ایسے کہا تھا، اور فلاں کو جو ہے میں نے اپنے بھائی کے ساتھ اتنا اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اور جب میں نے اس سے اپنی بیٹی کا رشتہ مانگا تو اس نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ تو دیکھو یہ اس نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا۔ اچھا، جب لوگوں کو ضرورت تھی تو میں نے مدد کی، لیکن جب مجھے ضرورت پڑی تو میری کسی نے مدد نہیں کی۔ اب یہ دیکھیں وہ ماضی میں گھوم رہا ہے۔ تو اب شیطان کیا کرتا ہے کہ شیطان انسان کا جو ماضی ہوتا ہے نا، وہ ماضی بھی وہ جو دردناک ماضی ہے، جو خوشگوار ماضی نہیں ہے، اس کے اندر الجھا کے رکھتا ہے۔ اب دماغ گھوم رہا ہے، اچھا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلتا ہے، دیکھیں ماضی کو کوئی انسان بدل نہیں سکتا۔ ماضی تو پاسٹ ہے آپ کا، جو تھا وہ تھا، وہ تو آپ اس کو کچھ کر نہیں سکتے، وہ تو جو گزر گیا ختم۔ اب وہ جب آپ اس کو بدل نہیں سکتے تو اسی کے اندر لگے ہوئے ہیں اور اسی کو سوچ رہے ہیں، اسی کے اندر ہے۔ اب اچھا ماضی کی بھی تلخ یادیں آپ ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ دیکھیں جو تلخی ہوتی ہے نا، اگر مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو گالی دی تھی، یا کسی نے آپ کو ڈس رسپیکٹ کیا تھا، یا کسی نے آپ کی غیبت کی تھی، یا کسی نے آپ کی چغل خوری کی تھی، یا کسی نے آپ کی برائی کی تھی، یا کسی نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، اب وہ برا سلوک تو ایک دفعہ ہوا نا، آپ اس کو ساری زندگی آپ نے اس کو اپنے پلو کے ساتھ باندھ لیا اور آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ دیکھیں نا، اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ سلوک تو ایک دفعہ ہوا تھا آپ کے ساتھ، وہ برائی آپ کے ساتھ ایک دفعہ ہوئی تھی، وہ گالی آپ کے ساتھ ایک دفعہ دی گئی تھی، کوئی بھی آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا تھا، وہ ایک دفعہ، آپ نے اس کو ساری زندگی کا روگ بنا لیا۔ اب شیطان کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا یہی ہے کہ انسان کو وہ اپنی جو تلخ یادیں ہیں وہ اس کا روگ بنا لے۔ اچھا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ذہن میں جو ہے وہ بوجھ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، جب آپ ایک اچھے ماحول کو سوچیں گے، مثال کے طور پہ ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ بیٹھ کے سوچ رہے ہوں کہ جو آپ کے خوشگوار ماضی ہے، جو خوشگوار یادیں ہیں، آپ کا جو بہترین وقت ہے، آپ ان کو سوچ رہے ہیں۔ جب آپ ان کو سوچ رہے ہیں یا ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اچھی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ خوش ہو رہے ہیں نا، آپ کے اندر خوشی کا احساس ہو رہا ہے، آپ کے اندر مسرت آ رہی ہے، آپ جو ہے وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں، تو اور طبیعت میں بھی بشاشت آ رہی ہے، طبیعت میں بھی خوشی آ رہی ہے۔ جو خوشگوار ماضی ہے وہ آپ کو جو ہے خوش کر رہا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر آپ دیکھیں کہ زیادہ تر لوگ اپنے ماضی کی خوشگوار یادوں کو ساتھ لے کر نہیں چلتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، ان باتوں کو جو تلخیاں ہوتی ہیں ان کو لے کے چلتے ہیں۔ ناظرین، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو ہم حال میں ہیں، یہ جو ابھی ہم موجود ہیں نا، جب موجود ہیں اس موجودہ دور کے اندر یا موجودہ وقت کے اندر، ہم جو ہے وہ پریشان رہنا شروع کر دیتے ہیں، ہم جو ہے وہ کیا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ڈپریس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شیطان ایک کام یہ کرتا ہے کہ وہ ہمیں ماضی کے اندر کہتے ہیں، یاد ماضی عذاب ہے یارب میرا، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اب یہ یاد ماضی عذاب ہے یارب میرا کیا مطلب؟ یعنی وہ ماضی جو آپ کا تلخ تھا۔ دیکھیں، میں جب بھی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں نا، تو ان کے ساتھ اپنے ماضی کی باتیں کرتا ہوں، تو ان کو اپنے بچپن کے قصے سناتا ہوں کہ بھئی ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ وہ باتیں وہی یاد آ رہی ہوتی ہیں کہ قاری صاحب نے مارا تھا، قاری صاحب نے مرغا بنایا تھا، او فلاں ہم پورا دن جو ہے وہ کھڑے رہے تھے،
اور ہاسٹل میں رہتے تھے اور کھانا ایسا ملتا تھا، زمین پہ سوتے تھے، چٹائی پہ بیٹھتے تھے، ہمیشہ وہی باتیں. اچھا وہ بچے بھی کہتے ہیں بابا ہم یہ باتیں سن چکے ہیں، اب کوئی اچھی باتیں بھی تو ہیں ہوں گی زندگی میں، یہ نہیں ہوں گی. تو وہ انسان کیا کرتا ہے کہ وہ اس کی فطرت میں ہوتا ہے نا یہ کہ وہ اسی طرح سے کرتا ہے. اچھا وہ یہ باتیں قاری صاحب نے کبھی مارا تھا، اب وہ تو بھائی آج سے کچھ 35 سال پہلے مارا ہوگا، تو آپ اس مار کو آج تک ساتھ لے کے چل رہے ہیں، تو بھائی معاف کریں ان کو بھی اور آگے چلیں. تو عام طور پر بھی یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ ہو گئی کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم جب حال میں ہمارے سامنے مستقبل ہوتا ہے. اب جو مستقبل ہے، مستقبل کو ہم سوچ رہے ہیں. اب مستقبل کو کیا سوچ رہے ہیں؟ مستقبل کے اندیشے غالب ہوتے ہیں کہ اب کیا ہوگا کہ مستقبل میں یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. عام طور پہ مجھے لوگ کال کرتے ہیں، ان کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خوف ہے کہ کچھ حادثہ ہو جائے گا. کوئی آدمی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. بچوں کو گھر سے باہر جا رہے ہوتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ بچے کو کچھ ہو جائے گا، بیٹی کو کچھ ہو جائے گا، مجھے کچھ ہو جائے گا اور میں مر جاؤں گا، میں بیمار ہو جاؤں گا، مجھے کینسر ہو جائے گا، مجھے فلاں چیز ہو جائے گی، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میری دکان کا کیا ہوگا، میری اس کا کیا ہوگا، اس کا. یعنی آپ یہ دیکھیں سارے اندیشے. اور آپ جو ہے ابھی کچھ ہوا ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا بھائی، کچھ نہیں ہوا آپ کو، نہ آپ کے بچوں کو، نہ آپ کے کاروبار کو، نہ آپ کی صحت کو، کچھ نہیں ہوا. لیکن کیا کہ وہ خوف کے اندر خوف کا شکار ہو چکا. اب یہ بھی کیا کرتا ہے انسان کو، یہ بھی ذہنی طور پر انسان کو کمزور کر دیتا ہے، وہ ذہنی مریض بناتا ہے. یعنی مستقبل کے دیکھیں نا، آپ کچھ لوگ ہیں وہ پیسہ جمع کر رہے ہیں، کوئی ان سے بولے بھائی کیوں خرچ کیوں نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں برے وقت کے لیے سنبھال کے رکھو، برا وقت آ جائے گا، اور برا وقت جب آئے تو آپ کے پاس یہ سب کچھ ہونا چاہیے. اور جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ غربت بڑی بری چیز ہوتی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ جو ہے وہ میرے بچے غربت میں گزاریں اور میں غریب ہو جاؤں. اب وہ پیسے جمع کیے جا رہا ہے. او بھائی وہ تو ماضی تھا آپ کا، ابھی تو آپ اس پیسے سے کو استعمال کریں. تو بہت سارے جو اندیشے ہوتے ہیں ان کو انسان اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے. اب وہ جب طاری کر لیتا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ وہ اس کا جو ذہن ہے، آپ دیکھیں ذہن بھی، جو دماغ ہے وہ بھی ایک جسم کا ایک عضو ہے. جیسے دل برداشت نہیں کر سکتا حد سے زیادہ دباؤ، اسی طریقے سے آپ کی آنکھیں حد سے زیادہ دباؤ برداشت نہیں کر سکتی، آپ کا کان نہیں کر سکتا، آپ کی زبان نہیں کر سکتی. آج ہماری ایک بہن ہے، وہ ڈاکٹر ہیں، وہ مجھ سے کہہ رہی تھی مفتی صاحب آپ اتنی دیر بات کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ پروگرام سے پہلے یا پروگرام کے بعد اپنے منہ کا مساج کیا کریں یا اپنی بیگم سے کہیں کہ وہ مساج کرا دیں. میں نے کہا کاش یہ بات آپ میری بیگم سے کر دیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی جب آدمی اتنا بولتا ہے تو اس کا جو فیس ہے، اس کی زبان ہے، تو اس کے اندر تھکاوٹ آ جاتی ہے. میں نے کہا میں نے تو اس سے پہلے ایسا سوچا نہیں. دیکھیں نا اب یہ ساری چیزیں انسان کے جسم تھک رہا ہے تو اسی طرح دماغ بھی تھک جاتا ہے. جب دماغ تھک جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ پھر ہم کہتے ہیں کہ یار اس کو ذہنی مرض ہو گیا، یہ نفسیاتی امراض کا شکار ہو گیا. اب اس کے اندر جو ہے ڈپریشن، انگزائٹی اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو لہذا ناظرین قرآن کہتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. اب دیکھیں نفس مطمئنہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے نفس کے اندر کون وسوسہ ڈالتا ہے، اس کے اندر وسوسہ کہاں سے آتا ہے. وہ جب ہم سورہ والناس پڑھتے ہیں نا، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، کہ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، لوگوں کے سینوں کے اندر جو خناس ہے نا، یہ جنات اور خناس لوگ جو ہوتے ہیں، شیاطین، یہ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں ایسے کہ وہ سینوں کے اندر وسوسہ ڈالتے ہیں. جو آپ کے ارد گرد، اگر آپ اپنے ارد گرد اتنی نیگیٹیوٹی کو جمع کر لیں گے اور اپنے ارد گرد آپ کے دوست احباب میں سب میں نیگیٹو لوگ ہوں گے، جن سے بات کر کے آپ پریشان ہو جاتے ہیں، جن سے گفتگو کر کے آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں، آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ہوں گے. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی شکل کو دیکھ کے ہی آپ کی طبیعت میں خوشی آ جاتی ہے، ان سے بات کر کے ہی آپ کی طبیعت میں بشاشت آ جاتی ہے، ان سے بات کرنے کا آپ کو دل چاہتا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے یہ گھنٹوں یہ بات کرتا رہا، میں سنتا رہا ہوں اور یہ میں اس کی کمپنی کو انجوائے کرتا ہوں، میں اس کی محفل کو انجوائے کرتا ہوں.
وہ لوگ ہوتے ہیں جو زندہ دل لوگ ہوتے ہیں، جو بھرپور زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پہ یقین کرتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین، اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم ہی اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کون وسوسے ڈال رہا ہے، کون جو ہے وہ اس کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں، انسان جب بہت زیادہ وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ جب ہوگا جب وہ اپنے آپ کو کمزور کرے گا، اور جب کمزور کب ہوگا؟ جب اس کا یقین اللہ رب العزت کی ذات پر جو ہے وہ کمزور ہو جائے۔ جب اللہ پہ بھروسہ کم ہو جاتا ہے نا انسان کا، جب انسان اپنے اوپر بھروسہ کرنے لگتا ہے، تو وہ انسان جو ہے نا، کہتے ہیں حد سے زیادہ خود اعتمادی بھی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، کہ بھئی آپ اپنی ذات پر بھروسہ کریں لیکن اپنی ذات سے زیادہ اللہ پہ بھروسہ کریں، کہ بھئی میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور میرا اللہ میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دے گا، اور اگر کچھ برا بظاہر ہو رہا ہے تو اس میں بھی میرے لیے کوئی خیر ہی ہے۔ اگر والد نے ڈانٹا ہے بچے کو تو اس ڈانٹ کے اندر یقینی طور پر خیر ہے۔ والدہ نے اگر کسی بچے کو ایک تھپڑ لگایا ہے تو اس تھپڑ لگانے میں اس بچے کی کو تکلیف دینا نہیں ہے، اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا نہیں ہے، بلکہ اس تھپڑ میں بھی اس کے لیے خیر ہے۔ تو اسی طرح میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اگر میری زندگی کے اندر کوئی مسائل آتے ہیں، کوئی ایشوز آتے ہیں، تو وہ مجھے مضبوط کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ مجھے آگے بڑھانے کے لیے آتے ہیں، وہ میری بہتری کے لیے آتے ہیں۔ تو آپ جب اللہ پر بھروسہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور انسان اپنے آپ پر بھروسہ کرنے لگ جاتا ہے، جب اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، اور جب انسانوں سے تعلق جوڑنے کے چکر میں اور انسانوں کو راضی کرنے کے چکر میں جب انسان پڑ جاتا ہے، تو دنیا کے اندر انسان راضی نہیں ہو سکتے۔ یہ بات آپ لکھ کر رکھ لیں کہ دنیا میں سارے انسان آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ ہر وقت میں بہت سارے لوگوں کو آپ سے شکایت ہی ہوگی۔ وہ ان شکایتوں کو اگر آپ دور کرنے کے چکر میں پڑے تو آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے، اور لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں پڑے تو آپ جو ہے وہ لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے۔ تو لہذا دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر کامل طور پر بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ پر توکل کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ اللہ پہ بھروسہ کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اور اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی پریشانی، کوئی ایشو، کوئی بیماری، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ زندگی کے اندر صحت ہے، بیماری ہے، خوشی ہے، غم ہے، وفات ہے، پیدائش ہے، شادی ہے، اور جو ہے یہ ساری چیزیں زندگی کا حصہ ہیں۔ اس کو آپ زندگی سمجھیں، اس کو یہ سمجھیں لائف ہے، اور لائف مرکب ہی ان چیزوں کا ہے۔ ایک آدمی کہے کہ نہیں جی میں تو ہر وقت چاہتا ہوں کہ میری زندگی کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جو اطمینان قلب، نفس مطمئنہ کے مقام پر پہنچاتا ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں، ان کا یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس میں میرے لیے خیر ہی خیر ہے۔ کچھ بھی معاملہ ہو رہا ہے تو اب وہ کہتا ہے کہ جی خیر ہے، اس میں کوئی میرے لیے جو ہے وہ برائی نہیں ہے۔ انسان وقتی طور پہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار میں کسی پریشانی میں آ گیا، یہ میں مصیبت میں آ گیا ہوں، لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جس کا اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، یہ جو پریشانی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ اس کو دور کرے گا، اور اگر اس کے اندر کوئی خیر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس خیر کو سامنے لے آئے گا۔ اگر میرے لیے کوئی نقصان ہے، کوئی وہ ہے، وہ بھی میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ جب اللہ کی ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے تو انسان کو اطمینان ہوتا ہے۔ دیکھیں، آپ کے محبوب سے اگر آپ کو تکلیف بھی پہنچ رہی ہے نا، تو آپ کہتے ہیں یہ تکلیف بھی میرے محبوب سے مجھے پہنچی ہے۔ کسی پیارے نے آپ کو کوئی تکلیف دی ہے تو آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اس کی 1000 تکلیفیں برداشت ہیں۔ اور تو جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، تو پھر اس وقت میں ایک تو اللہ پہ پورا بھروسہ ہونا چاہیے، اور دوسرا جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو انسان رضا بقضا ہونا چاہیے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں اپنے سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں، کہ میرے اللہ تو جو میرے ساتھ بہتر کرے گا ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، پھر ماضی سے اپنے آپ کو نکالیں، حال میں اپنے آپ کو رکھیں، اور مستقبل کی منصوبہ بندی کریں، لیکن اتنے زیادہ وہ بھی نہ کریں کہ آپ جو ہے وہ فیوچر کے اندر ہی جو ہے وہ گھس کے رہ جائیں کہ بھئی مستقبل کے چکر میں اپنے حال کو خراب کر لیا۔ تو لہذا حال میں جئیں، آج میں زندگی گزاریں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ پہ توکل کریں، اور دیکھیں انشاءاللہ جو ہوتا ہے خیر ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔
تو پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اطمینان قلب عطا فرمائے گا، نفس مطمئنہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔